انور علی کے بیٹے ہو؟ چچی جان نے شہزادوں کی آن رکھنے والے اس خوبرو مگر مغرور سے لڑکے کو دیکھا۔ جی ہاں، میں ان کا بیٹا ہی ہوں، وہ پر اعتماد سا بولتا۔ چچی کی بیٹیوں کے دل دھڑکا گیا۔ کیوں آنا ہوا ان بندوں کے ساتھ؟ انہیں نظروں سے جانچتے کہا تھا۔ دراصل ماما کی طبیعت بہت خراب ہے تو انہوں نے ہی یہاں بھیجا ہے۔ مجھے وقار انکل اور شہینہ خالہ کی بیٹی سے ملنا ہے۔ تحمل سے گمبھیر آواز میں بات کرتا۔ وہ بلا شبہ ایک آئیڈیل مرد تھا۔ اور وہ لو جی، میرا تو کام ہی آسان ہو گیا۔ تو چل پھر لے جا یہاں سے، یاد رکھ کبھی واپس اس گھر میں نہ بھیجی۔ جا سنا بلا کے لے آ اس نحوست ماری کو۔ بنا ان معزز جان بندوں کا لحاظ کرتے جس طرح انہوں نے بات کی تھی، وہ سن کے ارشد و اسد کی پیشانی حد کے احساس سے تپ اٹھی۔ جی چچی جان، آپ نے ببلایا؟ مدھم مگر کانچ کی طرح گھبرائی ڈری سہمی سی آواز پر ارشد اور اسد نے بے اختیار گردنیں موڑ کے اس آواز کی سمت دیکھا۔ وہ لڑکی اسد پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی اتنی معصوم و دلکش لگ رہی تھی کہ وہاں موجود بزرگوں کو جانے کو کیوں اس کی اس حالت پر ترس آیا تھا۔ مجھے اللہ وہ وقت نہ دکھائے جب تم جیسی غلیظ لڑکی کو بلاؤں۔ تمہاری خالہ کے بیٹے آئے ہیں تم سے ملنے اور ہمیشہ کے لیے ساتھ لے جانے کی تیاری پکڑو، چچی نے تمسخر سے کہا تو سب کے سامنے خف سے سمیہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ جی میری خالہ؟ کون سی خالہ؟ اتنے سرد ماحول میں سمیہ کی خوشگوار حیرت کو دیکھ کے اسد سر جھکا کے مسکرا دیا، جبکہ ارشد کو سخت کوفت ہوئی۔ مولوی صاحب اور ساتھ لائے گئے گواہ بھی اب بیزار نظر آنے لگے تھے۔ لو جی، ان بیگم کو تو سر سے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ان کا ایک اکلوتا رشتہ بھی موجود ہے۔ تفصیل وہاں پہنچ کے پوچھ لینا۔ چچی کی بات سب کو مناسب لگی۔ السلام علیکم، جھجکتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ سر کے اشارے سے ارشد نے جواب دیا، جبکہ اسد نے اٹھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو کسی اپنے کے احساس کر کے بے اختیار سمیہ کی پلکیں نم ہوئی تھیں۔ ارشد کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس وقت کیا ری ایکٹ کرے۔ ان چند بے اختیاری ساعتوں کے بعد اس نے ایک بھی نظر اٹھا کے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے بابا وقار سے بات کر کے نکاح بھی ہو گیا، مگر ارشد نے نہ بولنا تھا، وہ نہ بولا۔ انتہائی سادگی سے ہوتی رخصتی اتنی زیادہ سادہ تھی کہ نام کے لیے بھی اس کے پاس چار جوڑے نہیں تھے۔ خالی شفاف ہتھیلیوں پر نگاہ جمائے سمیہ کو بہت دکھ ہوا جب آج کے دن کو بھی بابا نے اہمیت نہ دی۔ غیروں سے بھی بدتر سلوک کرتے، 2 منٹ بھی بات نہ کی اور کال کاٹتی، مگر پھر آنے والے وقت کو سوچ کے سمیہ پریشان نہیں تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے اپنے نصیب پر افسوس نہیں ہوا تھا۔ اس قدر بھرپور نفیس انسان جو اسے عطا کر دیا گیا تھا، جس کی قابل تو کوئی اس جیسی ہی ہونی چاہیے تھی۔ جانے میرا انتخاب کیوں کیا قدرت نے؟ ڈرائیو کرتے مگن سے ارشد کو دیکھتے سمیہ نے دل میں سوچا۔ السلام علیکم بھابی جی، دیکھیں تو رات کے 12 بجے بھی آپ کا دیور آپ کے انتظار میں کھڑا ہے، ابھی تک نہیں سویا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ ہونٹ کاٹتی جا کے ایک کونے میں کھڑی ہوگی تو اجنبی آواز پہ جھکا سر اٹھایا تو سامنے ایک شریر سا لڑکا کھڑا آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ انگلیاں مروڑتی ہوئے جانے کیوں اس وقت ارشد کو زہر لگی اور وہ سر جھٹکتا اوپر سیٹ کیے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، پھر کچھ یاد آنے پر باہر نکل گیا۔ آئیں بھابی، ہم آپ کو آپ کے روم تک چھوڑ آتے ہیں۔ اسد نے جب ارشد کو بنا کچھ کہے باہر جاتے دیکھا تو شرمندگی مٹاتے جلدی سے بولا، وہ مجھے آپ کی مما سے ملنا ہے، کیا اس وقت میں انہیں دیکھ سکتی ہوں؟ سر جھکا کے بات کرتی وہ ان دونوں کو جانے کیوں اب بہت پریشان سی لگی تھی۔ شور بابی، وائی ناٹ، وہ سامنے مما کا روم ہے، آئیں ہمارے ساتھ، احمد نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اذیت و دکھ کی انتہا پر پہنچ کے سمیہ نے اپنے سگے رشتے کو دیکھا، اس طرح بستر پر لاچار پڑے دیکھا تو اپنی سسکیوں کا گلا نہ گھونٹ سکی۔ خالہ کے پاؤں پر بوسہ دے کر اپنی ماں کی خوشبو کو جیسے محسوس کر رہی تھی۔ بھابی پلیز اب بس کریں، بہت رات ہو رہی ہے، اتنا زیادہ رونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، چلیں آئیں، اسد نے کہا تو اس نے جھٹ اپنے آنسو صاف کر دیے اور ان دونوں کی میت میں اپنی نئی منزل کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرہ گھر کی طرح انتہائی نفاست و سادگی سے سجا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے بالکل سامنے دیوار گیر آئینہ تھا اور اس کے ساتھ وارڈروب رکھی تھی۔ ان چیزوں کے علاوہ روم میں جو چیز انتہائی خوبصورتی پیدا کر رہی تھی وہ تھی کارنر میں رکھی کمپیوٹر ٹیبل اور کمپیوٹر کا ہم رنگ ہونا۔ بلیک اور گرے کلر کے امتزاج میں وہ جیسے اپنے ہونے پر نازاں لگ رہی تھی۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر بالکل نہ لگتا تھا کہ یہاں کمپیوٹر سیٹ کیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں یہاں وہاں بکھری تھیں مگر پھر بھی کمرے میں اپنی موجودگی اور کسی کے آنے کی امید نے اسے حیا آ گئی۔ تکلف سے بیڈ کے بائیں جانب رکھے صوفہ کم بیڈ پر ٹک گئی۔ جن حالات میں اس کی شادی ہوئی تھی وہ سوچ کے اسے ہر بار دکھ ہو رہا تھا، مگر جب اپنے لیے اپنے اللہ کی مرضی کے چنے گئے بندے کو دیکھا تو دل کا ہر لفظ شکر کی تفسیر بن گیا۔ گھڑی نے 3 بجے کا اندھیا سنایا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا تب رات اپنے اختتام کی طرف گامزن تھی۔ بیزاری سے اس کے متعلق سوچ کے ارشد نے دھڑ سے دروازہ نوک کرتے اندر قدم رکھا۔ ایک جھٹکے سے صوفے پر بیٹھی وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آپ
ہکلا کے اپنی بات مکمل ہی نہ کر سکی۔ شرم و جھجک کے فطری عمل سے گزرتی وہ بالکل نہ جان سکی کہ سامنے کھڑا اس کا نام نہاد شوہر اس وقت اس کو کس قدر نفرت امیز انداز میں دیکھ رہا ہے۔ اسٹاپ اٹ پلیز، جسٹ اسٹاپ۔ 1% بھی میرے آئیڈیل سے میچ نہیں کر رہی ہو تم۔ اپنی لائف پارٹنر کا ایسا کوئی خاکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اتنی دبو ڈری ہوئی 100 گز کی گندی سی چادر میں لیٹی تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں بیوی کا درجہ دے دوں گا؟ امپاسبل۔ مجھ سے اتنی سی بھی امید نہ رکھنا۔ میں تمہیں چاہوں گا یا اپناؤں گا؟ تم سے شادی میں نے صرف ماما کے مجبور کرنے پر کی ہے، ورنہ دنیا میں لڑکیوں کا قہر تو نہیں پڑ گیا تھا۔ اگر یہ میں قربانی نہ دیتا تو میرے کسی بھائی کو ایسے کرنے پر ماما نے مجبور کرنا تھا، جبکہ میری طرح ان دونوں کو بھی پسند کی شادی کرنے کا شوق تھا، اور میرا تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ تم اور میں ایک دوسرے کو نہیں جانتی بس، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، کوٹ کوٹ کے بٹھا لو کہ مجھے تمہارے وجود میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جتنا ہو سکے میرے سامنے کم کم آنا۔ یہ سودا صرف تب تک ہے جب تک ماما ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اس کے جھکے سر کے ساتھ لب کچلتے برستی بارش کے بہتے پانی جیسے آنسو دیکھ کر اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ غصے میں آ کے کافی سے زیادہ بول چکا ہے۔ چچی جان کا ہر ظلم برداشت کرتے کبھی اس کو اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا اس کے منہ سے اپنے لیے نازیبا الفاظ سن کے ہوا تھا۔ زمین میں دسنے کی خواہش بہت شدت سے جاگی تھی۔ اپنی خوش قسمتی پر یقین تبھی تو نہیں آ رہا تھا۔ چند پل کی خوشی کے ساتھ اتنے دکھ دے جانا، یہ تقدیر کا شروع سے ہی اس کے ساتھ مذاق تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ بے بس تھی، بالکل پنجرے میں قید پرندے کی طرح۔ چلو پھر کاغذوں پر داستانِ درد لکھتے ہیں۔ چلو پھر سے کاغذوں پر داستانِ درد لکھتے ہیں۔ زمانہ منتظر ہوگا غموں پر مسکرانے کو۔ زندگی کی اتنی اہم موڑ پہ آ کے قسمت کی ستم ریزی ہوئی تھا۔ پوری زندگی کے رونے کا سوچ کے دل بین کر رہا تھا۔ تو یہ طے ہے کہ یہاں پر میں چند دن کے لیے ہوں، مجھے ایک بار پھر واپس ادھر ہی جانا ہے، وہی میرا ٹھکانہ ہے، تو یہاں آنے کا سوال کیوں اٹھا؟ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی، اگر انہوں نے بنا مجھ سے پوچھے مجھے چھوڑ دیا تو؟ تم رات سے یہاں ہی بیٹھی ہو، ٹائم دیکھو ذرا کیا ہو گیا ہے، آفس سے بھی لیٹ ہو رہا ہوں، چلو میرے ساتھ ناشتہ بنا کے دو مجھے، اور ہاں آئندہ سونے کا نیچے ہی مینیج کرنا، اوپر نظر نہیں آنا، رحم کرنا مجھ پر اور خود پر۔ عجلت میں کہتے وہ اسے اشارہ کرتا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ آنسو خشک کرتے دکتے دل کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئی۔ گڈ مارننگ بھیا بھابھی، پلیز آ جائیں، ہم آپ کا کب سے ویٹ کر رہے ہیں۔ احمد نے اپنائیت سے کہتے اس کے لیے کرسی پیچھے کی تو وہ ڈرتی جھجکتی آرام سے کرسی کے سرے پر ٹک گئی۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ مما کا اور گھر کا بہت خیال رکھنا، ہم تمہیں نہیں جانتے اور نہ تم ہمیں، تو پھر بھیا پلیز چپ کریں، کیا بولے جا رہے ہیں، کچھ تو سوچیں سمجھیں پلیز۔ احمد نے اسے بے اختیار ٹوکا اور اسد کے پیچھے چلا گیا۔ خالہ کے ساتھ رہتے رہتے اسے لگتا تھا وہ اپنی بچھڑی ماں سے مل گئی ہے۔ اسد احمد بھائیوں کے جیسے مہربان تھے، تبھی تو اس کو بالکل دقت نہ ہوئی وہاں ایڈجسٹ کرنے میں، بس ایک حد تک سے پیش آتا تھا تو صرف وہی جو اللہ کے نبی کو گواہ بنا کے اسے اس گھر میں لایا تھا، مگر وہ دل سے سب کر رہی تھی۔ آج نہیں تو کل جانا فرض تھا، تو کیوں نہ اپنی ذات سے کچھ بھی ایسا نہ کرتی جس سے ان کو دکھ ہوتا۔ خالہ کا لباس تبدیل کروا کے انہیں ناشتہ کروا کے اس نے بغور گھر کا جیسا لیا تو لگا ہر کمرے کو اور ہر گھر کی تقریباً ساری زمین کو دھونا بہت ضروری تھا۔ چلو خود کو ایک کم تر درجے کی ملازمہ ہی تو سمجھ ہی سکتی ہوں نا، من چاہی بیوی نہ سہی۔ چچی جان کی گھر بھی تو یہی سب کام کرتی تھی، مجھے جگہ کی تبدیلی سے فرق ہرگز نہیں پڑنا چاہیے، یہی میرا مقدر ہے اور مجھے مالک کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ گندا کچن صاف کرتے کرتے ٹائم کا کچھ پتہ نہ چلا، پورا گھر جیسے تلپٹ سا پڑا تھا۔ گھر کمر کس کے صفائی کرتے ہمیشہ کی طرح وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئی۔ صبح کے 8 سے لگی وہ چونکی جب وال کلاک نے 12 بجنے کا عندیہ دے دیا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ کپڑوں کا آ گیا تھا۔ فرق دھونے کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح اس کے کپڑے دیکھ کے صاف لگتا تھا جیسے وہ پانی میں ڈبکیاں لگاتی رہی ہے۔ خالہ کے کپڑے پہننے سے پہلے کس سے پوچھوں؟ اگر خلاقو خان نے بے عزت کر دیا تو کہوں گی کہ ان کے کپڑوں کے سوکھنے تک ہی پہنے رہوں گی، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو تب دیکھ لوں گی۔ چونکہ اوائل ستمبر کے دن تھے تو ایبٹ آباد کا موسم انتہائی سرد ہو رہا تھا۔ ہلکی سی کپکی جسم پر طاری ہوئی تو اس نے فی الحال اپنے کپڑے دھونے کا ارادہ ترک کرتے کپڑوں پر نگاہ کی۔ خالہ کے کپڑے اس کے جسم پر کافی ڈھیلے سے تھے، مگر سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ پتہ ہی لنچ پر کون کون گھر آتا تھا، سب کو کیا پسند تھا کیا نہیں۔ جلدی سے پیاز کاٹ کے چولہے پر سالن چڑھاتے اس کا دل اب ارشد کے آنے کا سوچ کے پریشان ہو رہا تھا۔ فریج میں صرف بھنڈی ہی رکھی تھی، سارے کیبنٹ بالکل خالی پڑے تھے، کوئی دال بھی نہیں تھی۔ خود کو تسلی دیتے کمپوز کرتے اس نے گہری سانس بھری۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ خوشبو بتا رہی ہے کہ کھانا آج ہماری ماما کی بھانجی نے بنایا ہے۔
ہاں ایسا لگتا ہے گھر کا کھانا کھائے مدت گزر گئی ہو جیسے۔ صرف اسد کو اور احمد کو آتے دیکھ کے کہیں نہ کہیں دل میں ہلکا سا ملال ہوا، مگر سر جھٹک کے وہ اسد کی طرف متوجہ ہوئی جو ہر طرف حیرت دیکھتا احمد کو دیکھ رہا تھا، اور احمد اس کو۔ جی جی وہ دراصل میں نہ فریج میں اور کچھ نہیں تھا تو بھنڈی ملی وہی بنا لی، کوئی دال بھی نہیں تھی تو بس۔ پھر ہمیشہ کی طرح نظریں جھکائے بولتی ہوئے اندر داخل ہوئی، ارشد کو نہ چاہتے ہوئے بھی سننے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ سنی اسد بھائی ایک بات کہنی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے صفائی کرتے میرے کپڑے گیلے ہو گئے تھے تو پھر میں نے وہ آپ کی مما کے یہ کپڑے پہن لیے، یہاں کوئی تھا ہی نہیں جن سے پوچھتی۔ ابھی اپنے دونوں پھر اٹس اوکے بھابھی، آپ اس گھر کی فرد ہیں، اتنا ریزرو نہ ہو کہ ہم شرمندہ ہونے لگیں۔ وہ آپ کی خالہ پہلے سے تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا ٹینس نہ ہو۔ بڑے بھائیوں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھے ایک مان سے کہتے اسد نے اس کی پلکوں کو نم کر دیا تھا۔ اگر فرصت ہو تو برائے کرم جو ملغوبہ بنایا ہے وہ لے آئیں۔ کب سے خاموش کھڑا ارشد کچھ اکتا کے بولا تو اس کی گمبھیر آواز سن کے ایک خوف سا رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ آستے سے سر ہلاتی وہ بنا اس کی طرف دیکھے کچن میں چلے گی۔ گرم گرم روٹیاں بنا کے بھنڈی کے ساتھ جب چٹائی پر اتنے دن کے بعد بیٹھ کے کھانا کھانے لگے تب سب نے ماما کے کھانے کو یاد کیا تھا۔ یار بھائی مجھے تو ایسے لگتا ہے مما کی بیماری کے بعد اب تو گھر کا کھانا خواب ہی ہو گیا، مگر جیو بھابھی اتنا لذیذ کھانا کھلا کے دل خوش کر دیا یار، زبردست گرم روٹی لے کے آتی۔ سمیہ نے روٹی چنگیز میں رکھی اور چلے گی۔ بھابھی کے پاس پہننے کو کوئی سوٹ نہیں ہے نہ اور کچھ، انہیں شاپنگ پر لے جائیں بھیا، اب اسد ہلکی آواز میں بات کر رہا تھا۔ مجھے ایک ڈیل کرنے جانا ہے، آئی ایم سوری سوری میں نہیں جا سکوں گا، یہ سعادت آپ حاصل کر لیں۔ رکھائی سے کہتے وہ احمد و اسد کو حیران کر گیا۔ اوہ تو جو میرا شک تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، تو بہت غلط کیا بھائی نے، جو بھی تھا کم از کم نکاح نہ کرتے، پھر اس سے وہ بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہے، کیا سوچتی ہوں گی۔ اوکے تو پھر احمد تم انہیں ساتھ لے جاؤ، شاپنگ کے بعد گروسری کا سامان بھی لیتے آنا، چلو اٹھو۔ اسد نے احمد سے کہا ٹھیک ہے بھابھی کو بولو میں تو ریڈی ہوں۔ احمد نے کہا۔ اسد نے بہت احترام سے چائے لاتی سمیہ کو دیکھا۔ بھابھی احمد کے ساتھ جائیں پلیز، اپنے لیے جو شاپنگ کرنی ہے کر لیں، دیکھیں پلیز انکار نہیں پلیز۔ چائے ان کے سامنے رکھتے اس نے حیرت سے اسد کا چہرہ دیکھا۔ مگر میں تو کبھی گئی ہی نہیں شاپنگ کے لیے، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں کپڑوں کا، اور ابھی ایک سوٹ ہے میرے پاس، مجھے فی الحال ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، بہت ہیں یہ بھی، میں کبھی بازار نہیں گئی۔ اس اس زمانے میں رہتی ہے، وہ کس زمانے میں رہتی ہے، ان تینوں نے سوچا۔ مگر بھابھی دیکھیں محلے میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، سب جانتے ہیں آپ کا اور بھیا کا نکاح ہوا ہے، مسجد کے مولوی سب ہمارے ساتھ گئے تھے۔ اسد کی بات پر ارشد نے لب بھینچے اور چائے کا کپ لیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اوکے میں چلتی ہوں، وہ میرے پاس تو کوئی بڑی چادر نہیں ہے، وہ واقعی بہت معصوم تھی، اسد نے بے اختیار سوچا تھا۔ واٹر میں ماما کی وائٹ چادر رکھی ہے، آپ وہ لے لیں۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتی اندر بڑھ گئی۔ ارشد کتنے دن سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، کہاں ہو تم، بھول تو نہیں گئے کہیں مجھے۔ کال ریسیو کرتے ہی سمن کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ہم تمہیں بھولنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، ورنہ لاسٹ ٹائم جو بیہیو تھا وہ وجہ بن سکتا تھا اگر میں بناتا تو۔ سنجیدگی سے بولتے وہ سمن کو کچھ غلط ہونے کا احساس دلا گیا۔ فری ہو؟ کچھ توقف کے بعد اس کی آواز سیل ابھری۔ ابھی بیزی ہوں تھوڑا، وہ ہونٹ کاٹتے مدھم سا بولا۔ کوئی نہیں 10 منٹ میں پہنچو، میں آفس کے باہر کھڑی ہوں۔ بےتابی اس کے لہجے میں رچ گئی۔ وہاں کیوں؟ ارشد کے پوچھنے پر وہ جھنجھلائی تھی۔ تو کیا تمہارا آفس لندن میں ہے جو میں وہاں مشکل سے پہنچ جاؤں گی؟ وہ تپی تو ارشد گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ یار آئی ایم ریئلی سوری، تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ جاب سے میں نے 2 ماہ پہلے ریزائن کر دیا تھا۔ دراصل میں بابا کے بعد اسد اور احمد سے سب سیٹ اپ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو ان کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے میری جاب چھوڑنی بہت ضروری تھی، تو تب بھی تو میں اسٹور میں ہوں، ہم کل مل لیتے ہیں۔ ارشد کی گمبھیر مگر سنجیدہ آواز پر وہ تلملائی تو بہت ہی کہ اس کے پاپا کی اتنی اچھی آفر کو ریجیکٹ کر کے اس نے وہ 2 ٹکے کا بجلی کے سامان کا چھوٹا سا 3rd کلاس اسٹور سنبھالا تھا۔ ایک بار بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا تم نے؟ بظاہر وہ بالکل مطمئن ہو کے بولی تھی۔ سوری کی نہ بھول گیا تھا یار، اس نے نرمی سے کہا اور پھر شام کو کافی ساتھ پینے کے وعدے سے فون رکھ دیا۔ سنڈے کا دن تھا، ہر طرف خاموشی کا راج چلتا۔ ابھی ابھی سورج کی چنچل کرنیں مٹک مٹک کے زمین پر پھسل رہی تھیں۔ بہت کم عمر میں ہی وہ صبح خیز ہو گئی تھی۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھتی تو پھر نیلے گہرے آسمان تلے چلی جاتی۔ اتنا پرسکون طمانینت کا احساس دلاتا صبح کا یہ وقت صرف ایسا ہوتا جو وہ اپنے دل کی ہر بات اپنے پیارے اللہ سے کرتی۔ جب کبھی زندگی کا گھیرا تنگ ہوتا تب صبح کے اجالے اسے امید دیتے کہ دیکھو ہم بھی تو آئے ہیں، رات کے اتنے گھور اندھیرے کے بعد تمہاری زندگی میں بھی ضرور کسی موڑ پر جگمگ اجالا تمہارا منتظر ہوگا۔ یہ احساس ہر احساس پر باری ہوتا اور وہ زندگی کا ہر دکھ ہنس کے برداشت کرتی چلی جاتی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا سورج کو نکلے بہت دیر گزر گئی تھی۔ وہ دہک
ہوتی دل پہ ہاتھ رکھ کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آڑا ترچھا لونج میں لٹا وہ جانے سو رہا تھا کہ نہیں، لب کاٹتے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اگر فرصت مل گئی ہو سوچنے سے تو ناشتہ بنا کے دے دو۔ کھردری آواز پر اس نے یوں ہی رخ پھیرے جی اچھا کہا اور کچن میں چلی گئی۔